السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو ڈیڈی برڈس۔ دوستوں، آج ہمارا ٹاپک ہے ایک ایسا سوال جو بہت سے دوست اکثر کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی، کمنٹس میں بھی، اور یوں بھی ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم فلاں پرندے کو فلاں پرندے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، ہم بجری کو فشر کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، ہم کوکٹیل کے ساتھ فنچ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، ہم فنچ کے ساتھ جاوا رکھ سکتے ہیں یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے سوالات جو کہ مختلف پرندوں کو ایک ساتھ رکھنے سے متعلق ہوتے ہیں، وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں، آج ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے، اور نہ صرف میں آپ کو چند ٹپس بتاؤں گا بلکہ دکھاؤں گا بھی کہ کون کون سے پرندے کس طرح سے اور کس صورتحال میں ایک ساتھ رکھے جا سکتے ہیں اور کس وقت نہیں رکھے جا سکتے۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوکٹیلز میں نے کالونی میں چھوڑے ہوئے، اور اس کالونی میں بجریز، لوٹینوز، یہ بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لو برڈ کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے لوٹینو ہوں، فشر ہوں، البینو ہوں، پاربلو ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی بھی طرح کے لو برڈز، کسی بھی طرح کے بجریز اور کوکٹیلز، ان کو آپ ایک ساتھ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس کالونی میں کچھ وقت پہلے تک میں نے ایک پیر رنگ نیک کا اور ایک پیر رو پہاڑی کا بھی رکھا ہوا تھا، وہ بھی اسی کالونی میں ان سب کے ساتھ ہی اکٹھے ہی رہتے تھے۔ وہ پھر بعد میں نے اس لیے ہٹا دیا کیونکہ وہ پہاڑی اور رنگ نیک نے اندر اس کالونی میں جتنی بھی لکڑیاں لگی ہوئی تھیں وہ کھانا شروع کر دی تھیں، اور میں نے یہاں پر برما ٹیک کی لکڑی لگائی تھی، میں نے کیکر کی لکڑی نہیں لگائی تھی۔ یہ میں نے یہاں لکڑیاں لگاتے وقت ایک غلطی کر دی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بعد میں وہ جوڑے یہاں سے ہٹانے پڑے۔ لیکن تقریباً 8-10 مہینے میں نے یہاں پر ان سب کو ایک ساتھ رکھا، اور بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ نہ کبھی کسی نے ایک دوسرے کو زخمی کیا، نہ کبھی کسی نے ایک دوسرے کو مارا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے فنچ بھی رہتی تھیں ان کے ساتھ ہی، اور انہیں بھی کبھی انہوں نے نہ زخمی کیا نہ مارا۔ لیکن دوستوں، یہ تجربہ جب صرف اور صرف ان کو ساتھ رکھنے کے معاملے میں تھا تو وہ اچھی طرح سے کامیاب رہا۔ اس سے مجھے یہ ہوتا تھا کہ دانہ پانی کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی تھی، وقت کی بڑی بچت ہو جاتی تھی، اور کافی سہولت تھی۔ لیکن دوستو، یہ تجربہ جب میں نے اندر باکسز لگائے، مٹکیاں لگائی، اور بریڈنگ کی طرف لے کے گیا اس اپنے ایکسپیریمنٹ کو، تو دوستوں اس کے بڑے ہی برے نتائج نکلے۔ وہ اس طرح سے کہ بجریز اور لو برڈز نے فنچ کو مارنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ کوکٹیلز کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ اس میں ایسا بھی ہوا کہ میرا اینو کوکٹیل کا ایک جوڑا جس نے انڈے دیے ہوئے تھے، وہ سیپریٹ کیج میں بڑی اچھی بریڈ کرتا تھا، 4-5 انڈے دیتا تھا اور اتنے ہی بچے نکال کے تمام کو پالتا تھا۔ اس نے وہاں پر بھی، اس کالونی میں بھی 4 انڈے دیے، اور اس کے بچے بھی نکلے، اور بچے تقریباً 4-5 دن کے تھے۔ تو اس وقت ایک بجری کا جوڑا، یہ آپ کو وائٹ پائٹ نظر آ رہا ہوگا، اس میں وائٹ کلر کا پائٹ بجری، یہ اور اس کی مادہ بالکل ہیٹ پہ آئی ہوئی تھی اس وقت۔ تو ایسا ہوا کہ جب میں ایک دن دوپہر کے وقت اندر گیا اور باکس کو میں نے چیک کیا، تو مجھے اس باکس میں سے ایک بھی بچہ نہیں نظر آیا، جبکہ پچھلے ہی دن شام کے وقت میں نے چیک کیا تھا تو اس میں 4 بچے تھے، وہ بالکل صحت مند تھے، تقریباً 15-15 دن کے وہ بچے تھے کوکٹیل کے۔ اور جب عام طور پہ اتنے بڑے بچے ہو جاتے ہیں اور بچے زیادہ ہوتے ہیں باکس میں، تو کوکٹیل کا پیر باہر آ جاتا ہے، باکس کے آس پاس تو بیٹھتا ہے لیکن پھر اندر صرف بچوں کو فیڈ کروانے جاتا ہے، باقی وہ اندر نہیں جاتا، کیونکہ اندر زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے پھر باکس میں ہبس اور گرمی ہو جاتی ہے۔ اور اتنے دن سے چونکہ پیر بچوں کی خدمت میں لگا ہوتا ہے اور وہ تھک چکا ہوتا ہے، کمزور بھی ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی اپنی صحت ریکور کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ زیادہ وقت باہر ہی رہتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ یہ جو میرا کوکٹیل کا پیر تھا، یہ باہر زیادہ گھومتا رہتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اندر بھی جاتا تھا، بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو فیڈ بھی کرواتا تھا،
لیکن جب میں دوسرے دن صبح گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک بھی بچہ نہیں ہے تو میں بڑا حیران ہوا، اور پھر میں نے چیک کیا تو مجھے اس باکس کے نیچے زمین پر 2 بچے مرے ہوئے نظر آئے، جیسے کہ عام طور پہ بجری اپنی مٹکی میں سے خراب انڈے یا مرے ہوئے بچے یا کچرا باہر نکال کے پھینکتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ اسی طرح سے بجری کے اس جوڑے نے ان 2 بچوں کو مار کے نیچے پھینک دیا تھا، جس میں سے ایک بچہ اس وقت تھوڑا سا زندہ تھا لیکن وہ کچھ ہی دیر میں مر گیا۔ اور پھر جب اس باکس کو میں نے اتار کے اچھی طرح سے چیک کیا تو اس میں موجود لکڑی کے برادے کے نیچے سے مجھے اور بھی 2 مرے ہوئے بچے مل گئے۔ وہ بچے بالکل تازے تازے مرے ہوئے تھے، جس سے اندازہ یہ ہوا، اور اس باکس پہ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس وائٹ پائٹ کے بجری اور اس کی مادہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، جبکہ کوکٹیل کا جوڑا سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ بجری کے اس جوڑے نے ان بچوں کو نہ صرف زندہ دفن کر دیا بلکہ باقی 2 بچوں کو مار کے باہر بھی پھینک دیا۔ اس کے علاوہ لوٹینوز اور فشر نے فنچ مار دی 2-3، ان کے انڈے پھینک دیے، ڈو کے انڈے پھینک دیے، ڈو کے بھی، چائنا ڈو کے بھی 2 جوڑے ان کے ساتھ ہی تھے یہاں پہ۔ تو مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا دوستوں کہ بریڈنگ کے معاملے میں یہ تجربہ 100% ناکام ہو گیا، لیکن اگر آپ نے ساتھ رکھنا ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے سامنے کوکٹیل، بجری اور لوٹینو، یہ تینوں اکٹھے بیٹھے ہیں، بڑے مزے سے کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ سیدھے ہاتھ پہ چنے کا پیالہ ہے، اس میں کالے چنے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پہ وہ بجری نہیں کھا پاتے، لیکن چونکہ ساتھ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوکٹیل اور لوٹینو سے ان چنوں کو آسانی سے چبا لیتے ہیں، اور پھر جو وہ ٹوٹے ہوئے چنے ہوتے ہیں وہ بجریز بڑی آسانی سے کھا لیتے ہیں، ورنہ تو کالے چنے بجریز کے لیے کھانا کافی مشکل ہوتا ہے، اور یہ چنے ان کے لیے بہت ہی صحت مند ہیں۔ اس کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا فائدے ہیں ان کے اور آپ کو کس طرح سے ان کو استعمال کرنا ہے۔ فی الحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں، اور ٹاپک میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز، اس کے علاوہ اتوار کی جال ریٹ کی ویڈیو اور اتوار کی ڈیٹیل کی وزٹ کی ویڈیو، یہ تمام آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو آتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ اکٹھا ویسے تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن بریڈنگ کے معاملے میں تجربہ پوری طرح سے ناکام ہوا۔ اب اس کو رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے دوستوں۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ماسٹر کیج یا ہمارا فلائنگ کیج بڑا ہے کافی تو ہم اس میں بآسانی مختلف قسم کے پرندے اکٹھے رکھ سکتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور یہ بالکل غلط بات ہے دوستوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا پنجرہ بڑا ہونے سے نہیں ہوتا ہے یہ۔ اگر مثال میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ 20 فٹ بائی 20 فٹ کا اگر ایک بالکل چوکور اسکوائر شیڈ بنا لیتے ہیں اور اس میں مختلف مختلف پرندے چھوڑ دیتے ہیں سیدھی سیدھی ڈنڈیاں لگا کے، تو یہ خطرہ رہے گا کہ مختلف مختلف پرندے ایک دوسرے کو ماریں گے، نقصان پہنچائیں گے، لڑیں گے۔ اور چونکہ بالکل کھلا پنجرہ ہوگا، بالکل سیدھا پنجرہ ہوگا، تو اس میں جس پرندے کو مارا جا رہا ہوگا وہ اگر بھاگ کے اپنی جان بچانا چاہے گا تو دوسرا پرندہ اس کے پیچھے جائے گا اور اسے پکڑے گا اور اسے مارے گا، اور تب تک مارتا رہے گا پورے پنجرے میں بھگا بھگا کے جب تک کہ وہ دوسرا پرندہ نڈھال ہو کر زمین پر نہ گر جائے۔ تو دوستوں، پنجرہ بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ پنجرے کے اندر مختلف اس طرح کی جگہیں ہونی چاہیے جہاں پہ اگر آپ کے پرندوں میں لڑائی ہوتی ہے تو جو پرندہ مار کھا رہا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں جا کر چھپ سکے۔ تو آپ کا پنجرہ پہلے تو یہ کہ ذرا گھومتا پھرتا ہونا چاہیے، بالکل سیدھا نہ ہو پنجرہ، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں جگہ جگہ مختلف اینگل سے ڈنڈیاں، اگر کھلے ہوئے باکسز بند آپ نے نہیں کرنا باکسز، کیونکہ اگر بند ہوں گے باکسز تو وہ بریڈ پہ آ جائیں گے پیر، اور بھی زیادہ لڑیں گے، کیونکہ بریڈ کے وقت پیر چاہے بجری کا ہو، چاہے کوکٹیل ہو، چاہے کوئی بھی ہو جانور، پرندے ہی نہیں کوئی بھی جانور ہو، اگر وہ بریڈ کے وقت وہ ویسے ہی بہت زیادہ ایگریسو اور غصے میں ہوتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلا وجہ بھی۔ تو آپ نے اگر باکسز لگا دینے ہیں، کوئی ایسے لکڑی کے پیسز لگا دینے ہیں
اور اس طرح کی آپ نے جگہیں بنانی ہیں کہ وہاں اگر آپ کے پرندے لڑتے ہیں تو ایک دوسرے سے بچ کے چھپ کے وہاں جا کے اپنا آپ کو محفوظ کر سکیں۔ تو بالکل سیدھا اسکوائر پنجرا یا شیڈ، اس میں بالکل سیدھی ڈنڈیاں لگا کے اگر آپ زیادہ قسم کے پرندے ایک ساتھ چھوڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر آپ مختلف پرندے ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا پنجرا یا آپ کا ماسٹر کیج یا آپ کا شیڈ جو بھی ہے آپ کے پاس، وہ ذرا سا ٹیڑھا یا گھومتا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ میری جو کالونی ہے یہ ایل کی شکل میں یہ سیدھی آتی ہے تقریباً 8 فٹ، اس کے بعد ایل کی شکل میں دوسری طرف گھومتی ہے 8 فٹ۔ تو یہ 16 فٹ کی کالونی ہے۔ اور دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں نے کاکٹیل، بجری، فشر، رنگ نیک اور رو ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ فنچ اور ڈو یہ کافی نازک پرندے ہیں اور یہ لڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی چونچ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ کاٹ سکے کسی کو۔ تو ان کا ویسے بھی دوسروں کے ساتھ رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یہاں بڑے اچھی طریقے سے رہے۔ اور اگر کبھی ان میں لڑائی ہو بھی جاتی تھی تو جگہ جگہ میں نے یہاں پہ اس طرح کی جگہیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے چھپ جاتے تھے۔ کچھ جگہیں ایسی چھوٹی بنائی ہوئی ہیں کہ وہاں صرف فنچی گھس سکتی ہیں، اس سے ذرا بڑی جگہیں ایسی بنائی ہوئی ہیں جہاں صرف بجری تک کے پرندے گھس سکیں، کاکٹیل وغیرہ یا لو برڈ وغیرہ یہ نہ گھس سکے۔ جہاں تک لو برڈس کا تعلق ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام پرندوں میں، چھوٹے پرندوں میں، رنگ نیک سے نیچے جو بھی آتے ہیں ان میں سب سے خطرناک لو برڈس کی ہی قسم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی چونچ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً رنگ نیک کی طرح کی ہوتی ہے۔ کاکٹیل کی، بجری کی، ان تمام کی آپ چونچ کو دیکھیں اور لو برڈ کی چونچ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لو برڈ چاہے جتنے بھی ہیں، کوئی بھی قسم ہو، ان کی چونچ تقریباً رنگ نیک سے ملتی جلتی اور سائز میں بھی تقریباً رنگ نیک کے برابر ہی ہوتی ہے، اور یہ آپ کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے لو برڈس بہت ہی زیادہ برے طریقے سے کاٹتے ہیں، اگر کاٹتے ہیں تو کاکٹیل بھی بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ ان کی چونچ قدرے چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس طرح کا لو برڈس پہنچا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اکٹھا سب کو رکھنا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ لو برڈس کو نہ رکھیں اور پرندوں کے ساتھ، کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں، چاہے بجری ہیں، چاہے کاکٹیلز ہیں، فنچ ہیں، ڈو ہیں، جاوا ہیں، ان تمام کو آپ اکٹھا رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے بریڈ کروانی ہے تو پھر تو دوستوں میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی بھی ایک قسم کے پرندے کے ساتھ دوسرے پرندے نہیں رکھنے چاہیے۔ ہاں، جہاں تک فنچ اور جاوا کا تعلق ہے تو دوستوں اس کالونی میں نے فنچ، جاوا اور ڈو ان 3 پرندوں کو بھی چھوڑ کے بریڈ کروانے کا تجربہ کیا، لیکن اس میں ہوا یہ کہ فنچ اور جاوا تو بریڈ کر گئی، جبکہ ڈو کی ساری بریڈ ضائع کر دی، کیونکہ اس کے نیچے جو بھی گھاس ہوتی تھی وہ فنچ لے جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے انڈے یہاں وہاں لڑکتے رہتے تھے اور خراب ہو جاتے تھے۔ تو جاوا اور فنچ ان دو کو آپ اکٹھا رکھ کے بریڈ بھی کروا سکتے ہیں، جبکہ بجریز کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ظالمانہ طریقے سے انہوں نے کاکٹیل کے بچے مار دیے۔ اس سے حالانکہ کاکٹیل کا سائز اور بجری کا سائز تقریباً 5-7 گنا کا فرق ہوتا ہے۔ 5-6-7 بجری اگر ملا لیے جائے تو ایک کاکٹیل کے برابر بنتا ہے، اس کے باوجود اس کے بچے پیر کے 4 کے 4 اس ایک جوڑے نے مار دیے، اور چند گھنٹوں میں ہی مار دیے، اور مارے بھی اس طرح کے دفن کر دیے ان کو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ بریڈ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ تمام پرندوں کو سیپریٹ علیحدہ رکھیں۔ اگر آپ کالونیز بھی بنانا چاہتے ہیں تو بجری کی علیحدہ کالونی بنائیں، کاکٹیل کی علیحدہ بنائیں، فنچ کی علیحدہ بنائیں اور لو برڈس کی علیحدہ بنائیں۔ بہتر یہی ہوگا، اسی میں آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ حالانکہ اگر بریڈ لینی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سنگل کیجز میں، بریڈنگ کیجز میں ہی پرندوں کو رکھنا چاہیے اگر آپ بریڈ ہی کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف۔ لیکن اگر آپ نے شوق کی خاطر رکھے ہوئے ہیں، خوبصورتی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو بریڈ بھی کروا سکتے ہیں اکٹھے، لیکن بریڈ کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بہت ہی کم جوڑے ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ 16 فٹ بائی تقریباً 5 فٹ کی جو کالونی ہے میری، اتنے بڑے سائز کی اگر کالونی ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ اس میں 3-4 جوڑے بجری کے
2-3 जोड़े कॉकटेल के और 2-4 जोड़े डव के या फिंच के, इनके छोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक तो ब्रीड हो जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी कॉलोनी में ये थोड़े से परिंदे अगर आप छोड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कॉलोनी बिल्कुल खाली रखी हुई है, गुम हो गए आपके परिंदे अंदर ही। क्योंकि मैंने आपको बताया इकट्ठे रखने हैं तो आपको परिंदा ज़रा घुमा फिरा के बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर फिर आपको जगह जगह ऐसे ही जगहें डालनी पड़ेंगी, ऐसी जगहें बनानी पड़ेंगी जहाँ परिंदे छुप सकें। तो आम तौर पर फिर परिंदे छुपे रहेंगे, चंद एक अगर परिंदे होंगे तो आपका ये तसल्ली ही नहीं होगी, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, और आपका जो शौक़ है परिंदे पालने का वो ठीक तरह से पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप इकट्ठे ही रखना चाहते हैं तो फिर आप उनसे ब्रीड ना लें, वैसे ही आप रख लें इकट्ठे, बड़े अच्छे तरीके से रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कॉकटेल्स, बजरीज और लोटिनोस तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ना कोई एक दूसरे को मार रहा है, ना कोई नुकसान पहुंचा रहा है। और दोस्तों ये कॉकटेल सारे के सारे तकरीबन बड़े ब्रीडर पेयर हैं। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि साइज़ में सबसे बड़े इस वक्त यही हैं यहाँ पे, तो चाहे तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बजरी को उसने हटा दिया कॉकटेल ने दाना खाते हुए, ये अभी भी एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से तो चलता रहता है दोस्तों। लेकिन ये कि ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को मारना शुरू भी कर देंगे तो एक परिंदा उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा खाने पीने के लिए। खाने के वक्त इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, और इससे आपके परिंदों को नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन ये है कि अगर आप ब्रीड करवाने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ब्रीड के वक्त मैंने आपको बताया कि परिंदे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, एक दूसरे को बिला वजह मारते हैं, एक दूसरे के ऊपर बिला वजह तंग करते हैं दूसरों को। और अगर इसमें और जोड़ों ने ब्रीड की हुई है तो उनके अंडों और बच्चों को भी ज़ाया कर देते हैं। तो ब्रीड ना लें आप, लेकिन ये कि इकट्ठे आप रख सकते हैं, और बड़े खूबसूरत लगते हैं परिंदे इकट्ठे जब होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि खा रहे हैं तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ये कि ब्रीड आप इनको नहीं करवा सकते। तो दोस्तों मेरा ख़्याल है कि आपके जो तमाम सवालात थे कि किस परिंदे को किसके साथ रख सकते हैं और किसको किसके साथ नहीं रख सकते, इस तरह के तमाम सवालात का आपको जवाबात मिल गए होंगे और आप मुतमईन हो गए होंगे। फिर भी अगर मज़ीद कोई सवालात हैं जो आपके ज़हन में और रह गए तो आप कमेंट करें। इंशाअल्लाह आपके सवालात के ऊपर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा और आपके तमाम सवालात के भी जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस हफ्ते 11 तारीख को हम फ्री कॉकटेल पेयर की कुरानदाजी करने वाले हैं, जिसके लिए वीडियो अपलोड कर दी गई है और ये शर्त रखी गई है कि उस वीडियो को लाइक करें और उसके नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत से दोस्त मुख्तलिफ़ वीडियोस के नीचे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि क्या वो कुरानदाजी में शामिल हो गए या नहीं हुए। तो दोस्तों तमाम दोस्तों को अलग-अलग जवाब देना तो मुश्किल है, इसलिए मैं इस वीडियो में ही आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो कुरानदाजी की वीडियो मैंने अपलोड की है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को जाकर लाइक करें और उसके नीचे कमेंट करें, तो ही आप कुरानदाजी में शामिल हो सकेंगे, वरना आप कुरानदाजी में शामिल होने से रह जाएंगे। और 11 तारीख में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तो दोस्तों मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जाएं और उस वीडियो को लाइक करें, उसके नीचे कमेंट करें और उस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें, दीगर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस मौके से फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।